موجود نہیں تھی. وہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا بے مثال ہے, جس جیسی نہ پہلے مثال تھی نہ اس کے بعد کوئی مثال. اور شاگردوں نے جب یہ دیکھا اور یسوع ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا, یہ مسیحی زندگی کی کنجی ہے. یہ ہمارے لیے بڑے حوصلے ہمت کی بات ہے کہ مسیح ہمارے درمیان میں کھڑا ہے. وہی مسیح جو جزیرہ پتمس میں, جب یوحنا عارف جزیرہ پتمس میں تھا, اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدم ذات ہے جو چراغ دانوں کے بیچ میں پھرتا ہے. چراغ دانوں کے بیچ میں مطلب کلیسیا کے اندر ہے یسوع مسیح. اور یسوع مسیح, وہی یسوع مسیح شاگردوں کے درمیان میں جب آیا ہے تو شاگردوں کی کیا فیلنگز ہوں گی. اور آج صبح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی یسوع نے یہ کہا کہ جہاں بھی میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں گے میں ان کے. تو آج صبح ہم اس کے لیے جمع ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہمارے درمیان میں موجود ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے درمیان میں ہونے کا مطلب بیچ میں, میں یہاں پہ رکنا چاہوں گا, بیچ میں, درمیان میں. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے ہم. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے, اور بدن کے اندر جو اسپرٹ ہے, جو روح ہے, وہ مسیح ہے. یہ دنیا کے لوگ بدن کو رسوا کر سکتے ہیں, بدن کو کوڑوں سے چھلنی کر سکتے ہیں, دفن کر سکتے ہیں, لیکن اسے زندہ ہونے سے نہیں روک سکتے ہیں. عالمگیر لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ مسیح کلیسیا کے بیچ میں ہے تو اس سے ہم یہ ریلائز کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یسوع مسیح امریکہ, یورپ, کینیڈا ان ممالک میں زیادہ ہے اور ایشیا میں نہیں ہے. یسوع مسیح درمیان میں ہے, بیچ میں ہے. جتنا امریکہ والوں کا ہے اتنا پاکستانیوں کا ہے, جتنا وہ پریزیڈنٹ کا ہے اتنا میرا اور آپ کا بھی ہے. وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے اور وہ سب کے درمیان میں ہے, بیچ میں ہے. اور یہاں پہ کلیسیا میں بھی وہ بیچ میں ہے. مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ وہ پاسٹر صاحب کے زیادہ نزدیک ہے, اسٹیج کے زیادہ نزدیک ہے, اور جو اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دور ہے. وہ بیچ میں ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کو سائنس اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ پتا ہوگا, سرکل جسے ہم کہتے ہیں, دائرہ, اس کی ڈیفینیشن کو جلدی سے بتا دیں اسٹوڈنٹ کافی بیٹھے. دائرہ, یہ دائرہ جو گول دائرہ ہوتا ہے, سرکل, میں بتاتا ہوں. دائرہ ایک ایسا, دائرہ کے اندر ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے جس کا تمام نقطوں سے فاصلہ ایک جیسا ہوتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ جیسے دائرے کے اندر بالکل درمیان میں یسوع آ گیا, بیچ میں, انگلش میں لکھا ہے midst, درمیان میں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مت پریشان ہو, یسوع مسیح آپ میں سے ہر ایک کے اتنا ہی قریب ہے. اگر آپ پیچھے بیٹھے ہیں it doesn't mean کہ آپ یسوع سے دور ہیں. ایک اور بات کہ مسیح کا ہمارے بیچ میں ہونا, ہمارے درمیان میں ہونا, یہ ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں خوشی, اطمینان اور تسلی دیتا ہے, ہمارے ڈر اور خوف کو دور کر دیتا ہے اور ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. اور اس طرح کہ جب وہ ہمارے درمیان ہے, جب وہ ہمارے ساتھ ہے, تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ طوفان اٹھے, بحران آئے, جو کچھ بھی ہو جائے, مسیح ہمارے درمیان میں ہے, مسیح ہمارے بیچ میں ہے. اور یہ بات ہمارے لیے بڑے حوصلے کی بات ہوتی ہے. He is in the center, He is in the midst, درمیان, بیچ میں.
موجود ہے. اور ایک اہم بات اس میں یہ کہ وہ سینٹر میں موجود ہی نہیں ہے، وہ ہماری زندگی کا سینٹر بننا چاہتا ہے. اسے ہماری زندگی کا سینٹر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خوشی کے موقع پہ یسوع مسیح ایک نکرے لا رہے. یسوع مسیح ایک سائڈ پہ نہیں، ہماری زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو کے اندر ہمارا سینٹر ہونا چاہیے، مرکزی حیثیت اس کی ہونی چاہیے. جب وہ آیا تو اس نے ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. میں عربی میں اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوں، سلام علیکم، یا دوسرے لفظوں میں جیسے وہ کہتے ہیں السلام علیکم. تمہاری سلامتی ہو، تمہارے اوپر سلامتی ہو. یسوع مسیح کا ایٹیچیوڈ دیکھیں ذرا شاگردوں کے لیے، کہ وہ شاگرد جو اسے ایک ایک کر کے چھوڑ گئے تھے جب گتسمنی باغ میں، اور پھر اس کے بعد صلیب پہ، اور پھر ایک ایک کر کے چھوڑ گئے تھے. یسوع مسیح نے آتے گلا شکوہ نہیں کیا اور پترس تو بڑا غدار نکلے ہیں، چھاڑیاں سے مینوں بڑے دعوے کرنا سا، وہ آپ بھی چھوڑ گئے، آپ بھی چھوڑ گئے. کسی کو کچھ نہیں کہا. آتے ان کو کہا تمہاری سلامتی ہو. This is our Christ. اور یہی ایٹیچیوڈ مسیح مجھ سے اور آپ میں سے ہر ایک سے چاہتا ہے. تمہاری سلامتی ہو.